القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما رحمت للعالمین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت والجماعت۔ شان صدیق و عمر دی یارو مکی دساں، شان صدیق و عمر دی یارو مکی دساں، کیتا اچا جنہ دا اللہ نے نشان، سبز گنبد دے اندر بچدی سی جو تھا کملی والے دے یاران دے کم آگے۔ اور شیخ سعدی نے کہا بالغ الاولا بکمالہی، بالغ الاولا بکمالہی، کاشفت دجا بجمالہی، حسنت جمیع خصالہی، صلو علیہ وآلہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و سلام اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محترم سامعین حضرات، آج کا یہ پروقار پروگرام تحریک اہل سنت پاکستان ضلع حافظ آباد کے زیر اہتمام آپ کی اس مسجد کے اندر انعقاد پذیر ہے، جس کے لیے کاوش یقیناً ہمارے بھائی حضرت علامہ مولانا محمد وقاص نقشبندی دامت برخاکم قدسیہ آپ نے کاوش کی، علماء اکرام اپنے اپنے وقت میں انشاءاللہ حاضری لگوائیں گے۔ یکم محرم الحرام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت ہے، اسی حوالے سے میں نے آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ رب کائنات نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول، والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں، جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفاری، وہ کافروں کے مقابلے میں تو سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں محبت کرنے والے۔ کہ جب بات کفار کی آ جائے، جب مد مقابل کافر ہوں تو اللہ کہتا ہے پھر یہ سخت ہیں، اور جب آپس کی بات ہو، جب ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کی بات ہو، رحماء بینہم، پھر ان میں محبت پائی جاتی ہے۔ غزوہ بدر ہوا، 70 لوگ جو ہیں وہ قیدی ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے صحاب کا جو ہے وہ مشورے کی ٹیم کو بلایا، ان سے پوچھا میرے صحابہ بتاؤ یہ جو 70 لوگ قیدی ہوئے ان کا کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم، میری یہ رائے ہے کہ آپ ہمیں حکم دیں جس کا جو رشتہ دار ہے وہ اپنے ہی رشتہ دار کی گردن کو الگ کر، اشداء علی الکفار، تاکہ لوگ یہ دیکھ لیں ہمارے دلوں کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی محبت نہیں۔ غزوہ بدر کا ہی واقعہ ہے، صحابہ اکرام علیہ مردوان بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے اس محفل کے اندر کہتے ہیں کہ بدر میں ایک مقام وہ بھی آیا تھا کہ ابا جی جب آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے میرے بیٹے تم نے تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، خدا کی قسم اگر میری تلوار کے نیچے ایک دفعہ بھی آتے دشمن اسلام سمجھ کر سر قلم کر۔ اشداء علی الکفار، یہ لوگ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں محبت کرنے والے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیٹھے ہیں, کوئی بات چل رہی ہے, حضرت ابوبکر صدیق نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا, کوئی ایسی بات کہہ دی جو حضرت ابوبکر صدیق نے ایسی بات کہی جو حضرت عمر فاروق کو ناگوار گزری, طبیعت پہ اچھی نہ گزری. وقت تھوڑے ہی گزرا, حضرت ابوبکر صدیق نے معذرت کر لی, کہنے لگے عمر مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ناگواری کی حالت میں تھے, وہاں سے اٹھے گھر چلے گئے. اب جب گھر گئے, تھوڑا وقت گزرا, حضرت عمر فاروق کو خیال آیا کہ یار کوئی بات نہیں, ابوبکر نے اگر بات کر بھی دی تھی, مجھ سے معذرت بھی کر رہے تھے, مجھے چاہیے تھا کہ ان کی بات کو نظر انداز کر دیتا. گھر سے اٹھے کہ میں ابوبکر کے پاس جاتا ہوں, اس سے کہتا ہوں ابوبکر کوئی بات نہیں, باتیں ہو ہی جاتی ہیں. لیکن آپ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر آئے تو گھر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تھے. اور جب آپ کو پتا چلا کہ ابوبکر صدیق گھر پہ موجود نہیں ہیں, تو وہ فاروق اعظم کہ جن کو دیکھ کر شیطان بھی رستہ بدل دیتا ہے, آج لرز اٹھے, جانتے تھے کہ اگر ابوبکر گھر نہیں ہیں تو کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہاں چلے گئے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے ہی سارا واقعہ بیان کر دیا تھا. کریم آقا علیہ السلام نے جب عمر فاروق کو دیکھا تو آقا علیہ السلام کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا لوگوں, جب میں نے توحید کا اعلان کیا تم لوگوں نے میرا انکار کیا, مجھ پر ایمان ڈالنے والے ابوبکر صدیق تھے. اے لوگوں, جب لوگوں نے میرے لیے مال کے دروازوں کو بند کیا, میرے لیے مال کے دروازے کھولنے والے ابوبکر صدیق تھے. اے لوگوں, کیا تم میرے لیے ابوبکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ اے لوگوں, کیا تم میری رضا کے لیے ابوبکر کو معاف نہیں کر سکتے؟ اب جب کریم آقا علیہ السلام جلال کے اندر ہوں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہاں پر کلام بھی کر سکے. وہاں پر کلام کرنے والی شخصیت بھی حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے. کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم, عمر کو چھوڑ دیجئے, میں ہی تھا کہ جس کی غلطی تھی, عمر کو چھوڑ دیجئے. یا رسول اللہ علیہ وسلم, میں ہی تھا جس کی غلطی تھی. رحماء بینہم, ان لوگوں کی آپس میں بڑی محبت, ان لوگوں کی آپس میں بڑی محبت تھی. دیگر علماء نے بھی چونکہ خطابات کرنے ہیں اس لیے میں بات کو ختم کرتا ہوں. جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اٹھایا گیا, حضرت عباس کہتے ہیں کہ جنازہ لے جایا جا رہا تھا, کسی نے میرے کندھے پر اپنا چہرہ رکھا ہوا تھا اور وہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ یہ جو شخص جا رہا ہے یہ ہم میں سب سے افضل تھا. حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کہہ رہے ہیں کہ یہ جانے والا سب سے افضل تھا. حضرت عباس کہتے ہیں جب میں نے مڑ کر دیکھا تو یہ کہنے والے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی رحماء بینہم, ان کی آپس میں بڑی محبت تھی. اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.